اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر، اس کا احسان عطا اور مہربانی فضل و کرم کہ اس نے ہمیں زندگی اور اپنی بندگی عطا فرمائی۔ نماز عشاء ایک بار اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے ہمیں ہماری نسلوں کو دم آخر تک نمازوں سے، نبی کی باتوں سے، نبی کی ذات سے سچی محبت عطا فرمائے، اور جو ہمارے بھائی دور و دراز سے موبائل وغیرہ یوٹیوب کے ذریعے سنتے ہیں، اللہ ان کو بھی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سب کی جائز تمناؤں کو پورا فرمائے اور سب کو نمازوں کی سچی توفیق عطا فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک چند باتیں ایسی ہیں کہ انسان اگر ان پہ عمل کر لے تو دنیا بھی آسان اور آخرت بھی آسان، یعنی بے شمار سمندر چند لفظوں میں سمٹے ہوئے۔ بڑی لمبی چوڑی تقریریں، بڑی لمبی چوڑی باتیں نہیں، نبی نے سمندروں کو سمیٹ کے ایک ایک جملے میں رکھ دیا۔ یہ بات مجھے اتنی پسند آتی ہے جو اب یہاں سے ہیں، اتنی پسند آئی مجھے کہ گویا میں نے ایسے ایسے لوگوں کو سنایا کہ سننے کے بعد زندگی بدل گئی۔ اللہ معاف کرے، کچھ لوگ ایسے تھے، میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، کہ جو تھوڑا سا غلط راستے پہ تھے۔ اب ان میں جو ایک ایک بات ہے نا، یہ قسم خدا کی سدھار دینے والی بات ہے۔ تو اب میں نے وہ ایک بات سنائی، جشن کے بعد، جلسے کے بعد پورا جلسہ ایک طرف ہو گیا اور وہ ایک بات ایک طرف ہو گئی۔ ہاں، اور لوگوں نے یہ مطلب بعد میں کہا کہ یہ سب باتیں ایسا لگ رہا ہے جیسے پورے جشن پہ بھاری پڑ گئی۔ دیار رسول میں سب کچھ ملتا ہے، لینے والا ہونا چاہیے، کیا نہیں ملتا؟ اور صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے کہ ملتا ہے، تبھی تو نبی سے مانگتے ہیں۔ اگر نبی نہیں دیتے تو پھر صحابہ مانگتے ہی کیوں؟ آج کل وہابی، تبلیغی، مودودی، قادیانی یہ کہتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر نبی نہیں دے سکتے تھے تو صحابہ اکرام لینے جاتے کیوں تھے؟ پیاس لگتی تو پانی نبی سے مانگتے تھے، بھوک لگتی تو کبھی کبھی کھانا نبی سے مانگا ہے، پریشانیاں آئی تو اس کی آسانی نبی سے مانگی۔ تو بہرحال یہاں سے بڑی دلچسپ باتیں، ایک ایک بات قسم خدا کی سونے کے پانی سے لکھی جائے تو بھی کم ہے۔ ہمارے نبی کی تو باتوں میں اتنا دم ہے، ہر بات ایسی ہے، مگر یہ ہزاروں باتیں سمیٹ کے ایک ایک بات ہمارے نبی نے بیان کی۔ کوئی صحابی آئے دور سے، لمبا سفر طے کر کے، کنڈیشن پہ غور کرے ذرا، بڑی دور سے آئے، نبی کی محفل لگی ہوئی تھی، جب سب چلے گئے، محفل ختم ہوئی، بڑا لمبا انتظار ہوا، وہ صحابی کی بے قراری بڑھتی چلی گئی کیونکہ دن ڈھلتا جا رہا تھا۔ آج کی جیسا تو تھا نہیں، دن رات میں کوئی مطلب یہ ہے کہ پریشانی نہیں ہے۔ اب لمبے سفر سے آئے تھے، دن اپنا سفر طے کر گیا، تو انہیں بڑی بے چینی ہوئی کہ مجھے جلدی واپس جانا بھی ہے، بڑا لمبا سفر ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ چہرہ پاک مصطفیٰ کو دیکھ کے تسلی ہو جاتی۔ کوئی اور محفل ہوتی تو بندہ اٹھ کے چلا گیا ہوتا، مگر جب نظر جھکتی تو بے چینی بڑھ جاتی، نظر اٹھتی تو چہرہ پاک مصطفیٰ پہ پڑتی تو ساری بے چینی دور ہو جاتی۔ اس کنڈیشن میں کشمکش میں آخر یہ ہوا کہ صحابہ اکرام جب چلے گئے تو انہوں نے عرض کیا، حضور وقت بہت کم بچا ہے اور مجھے بڑا دور جانا ہے، رات ہونے کو ہے، مجھے چند باتیں بتا دیں جلدی سے جس سے دنیا بھی آسان ہو جائے اور آخرت بھی آسان ہو جائے، دونوں کا فائدہ ہو، یہ نہیں کہ خالی دنیا کا ہی یا خالی آخرت کا ہی، دونوں کا فائدہ ہو، ایسی باتیں بتا دیں۔ نبی نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تو حضور جلدی کریں ذرا۔ اس نے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں۔ ہے کوئی مسئلہ ایسا کہ میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو جاؤں؟ اب سب سے زیادہ جاننے کے لیے کتنا پڑھنا پڑے گا یہ تو بتاؤ ذرا۔ جنہوں نے زندگی گزار دی اپنی پڑھتے ہی پڑھتے، وہ بھی سب سے زیادہ نہیں جانتے۔ جنہوں نے 50 سال گزار دیے خالی پڑھائی میں، کوئی ڈاکٹر بنا، کوئی انجینئر بنا، کوئی فلاسفر بنا، کیا وہ بھی سب سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی مفتی بنا، کوئی عالم بنا، کتنے بڑے بڑے علامہ فہامہ بنے، مگر کیا وہ سب سے زیادہ جانتے ہیں؟ نہیں۔
मगर ये बारगाह रिसालत है, ये मुश्किल 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल की बाद जो इल्म बंदा हासिल करे वो भी ये नहीं कह सकता कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, मगर मेरे नबी ने बता दिया एक ही जुमले में। सवाल ही है कि मैं सबसे ज्यादा जानने वाला हो जाऊं। हुजूर ने फरमाया हाँ ठीक है, हो जाएगा अभी, कि हाँ अभी हो जाएगा, आज से ही हो जाएगा, कि हुजूर जल्दी करें। फिर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि तू अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो जा, सबसे ज्यादा जानने वाला हो जाएगा। क्या बताया नबी ने? अल्लाह से डरने वाला, अब जितना डरने वाला हो जाएगा इतना ही आगे हो जाएगा, इतना ही ज्यादा जानने वाला हो जाएगा। तो यहां से पता चलता है अगर इल्म है, अल्लाह का डर नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। असल इल्म जानकारी यही है कि बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ हो, यह सबसे बड़ा इल्म है। तो नबी ने एक ही जुमले में बता दिया, ले सबसे ज्यादा जानने वाला हो जाएगा, अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हो जा। कहा हुजूर शुक्रिया।